بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ زوجہ روماس۔ جس وقت وہ اس مکان میں پہنچے تو دیکھا کہ روماس کی بیوی اس کے ساتھ لڑ جھگڑ کر اس سے طلاق کی خواہ ہے۔ انہوں نے اس کی طرف مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہمارا انصاف اور یہ فیصلہ تمہارے سردار لشکر کے پاس ہوگا۔ مسلمان اس کو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لائے، ان سے فریاد کرنا شروع کی۔ ایک رومی شخص نے جو عربی جانتا تھا کہا کہ یہ اپنے خاوند روماس پر دعویٰ کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے ترجمان کے ذریعے دعوے کا سبب دریافت فرمایا، ان سے بیان کیا کہ میں آج شب سو رہی تھی، میں نے خواب میں ایک نہایت خوبصورت شخص کو جس کا چہرہ مبارک 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ شہر نیز تمام شام اور عراق ان عربوں کے ہاتھ فتح ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد مجھے دعوت اسلام دی اور میں مسلمان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قرآن شریف کی 2 سورتیں یاد کرائیں۔ راوی کہتا ہے کہ ترجمان سے یہ قصہ سن کر سب کو تعجب ہوا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمان سے کہا کہ ہمیں یہ وہ دونوں صورتیں سنائیں۔ اس نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ کر سنا دی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر تجدید اسلام کیا اور اپنے شوہر سے مطالبہ کیا کہ میں مسلمان ہو جائے یا مجھے طلاق دے دے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اس قول سے ہنسے اور پھر فرمایا، سبحان اللہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے ان دونوں میں موافقت بخشی۔ پھر آپ نے ترجمان سے فرمایا کہ اس سے کہو کہ اس کا خاوند اس سے پہلے با اسلام ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد اہل بصرہ سے ایک مقدار معین پر جو اہل بصرہ کو بھی ناگوار نہیں تھی مصالحت کر لی اور یہ چاہا کہ ایک شخص کو اپنا نائب اور وزیر مقرر کر دے تاکہ اہل بصرہ اپنے اغراض و مقاصد اس کی طرف لے جا سکے۔ چنانچہ آپ نے اس سے استصواب کیا اور ان کی رائے کے موافق ایک شخص کو اپنی طرف سے حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خط حضرت ابو عبیدہ کے پاس روانہ کیا جس میں فتح کی خوشخبری کے بعد آپ نے ان کو لکھا تھا کہ میں دمشق جا رہا ہوں، آپ بھی مجھے سے وہاں آ ملیں۔ ایک دوسرا عزیزہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں لکھا، جس میں آپ نے قادسیہ کے آئین فتح کے وقت عراق سے شام کی طرف آپ نے کوچ کا حال لکھنے کے بعد تحریر کیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کا حضرت ابو بکر